من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون۔ اگرچہ یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقہ اختیار کر جائیں گے، تو جو لوگ اللہ رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر یہ چڑھتے اترتے ہیں۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا، اور ان کے گھروں کے دروازے بھی اور تخت بھی جن پر یہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں، اور زیب و زینت کی ساری چیزیں بھی سونے کی بنا دیتے۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، جبکہ یہ سب دنیا کا چند روزہ سامان زندگی ہے اور آخرت آپ کے پروردگار کے پاس متقین ہی کے لیے ہے۔ یہ سورہ زخرف کی 33، 34 اور 35 نمبر کی آیتیں ہیں۔ ان تین آیتوں میں اللہ تعالیٰ دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کی مال و دولت کی بے حیثیت ہونے کا اظہار فرمایا ہے، کیونکہ پچھلی آیتوں میں کفار یہ سمجھتے تھے کہ نبوت کی شرط جو ہے وہ لازمی شرط یہ ہونا چاہیے کہ صلاحیت کسی میں اگر ہے تو اس کے پاس مال و دولت ہونا چاہیے، تو ہی اس کو نبی بنایا جانا چاہیے، یہ وہ لوگوں کا خیال تھا۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے۔ مال و دولت اور دیگر ساری چیزوں کے خزانے تو ہمارے پاس ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ہم اس کو ایسے ہی نہیں دے دیتے، بلکہ انہیں اندازے کے مطابق اتارتے رہتے ہیں جہاں کہیں پر جتنی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا زمین و آسمان کی جتنی چیزیں ہیں اس کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگ مال پر جو فریفتہ ہو جاتے ہیں، مال سے محبت اور اس کی رغبت، عام طور پر دنیا میں لوگ جو ہے مال سے محبت کرتے ہیں، اور اس وجہ سے اگر جو ہے یہ بات نہ ہوتی کہ لوگ رضائے الہی کو چھوڑ کر اور جو ہے آخرت کی فکر سے غافل ہو کر مال کے پیچھے پڑ جائیں گے، اور اگر یہ بات نہیں ہوتی تو ہم ان کفار کو جو رحمان کے منکر ہیں اور جو ہے جو اس بات کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کے جو ہے خلاف ہیں جو، تو ان کو اتنا دے دیتے کہ وہ جو ہے تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ کیا کیا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے لیے ہم جو ہے چاندی کے بنا دیتے ان کے سارے گھروں کے چھت اور سیڑھیاں۔ فضہ اس میں کہا ہے، فضہ کا مطلب ہے چاندی، چاندی سے ان کے گھروں کو بنا دیتے، ان کے چھت بھی چاندی کے ہوتے اور وہ سیڑھیاں جس پر وہ چڑھتے ہیں وہ بھی چاندی کی ہو جاتی۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا، اور پھر سونے کے بھی کچھ چیزوں کو بناتے ہیں، یعنی ان کے گھروں کے جو دروازے ہیں اس کو، اور وہ جو تخت جس پر وہ تکیہ لگا کر آرام سے بیٹھتے ہیں گھر میں، اور وہ چیزیں اور دیگر بہت سی زیب و زینت کی چیزیں سب کی سب سونے کی بنا دیتی ہے، چاندی کی بھی بنا دیتے ہیں اور سونے کی بھی بنا دیتی ہے، کیونکہ سونا اور چاندی پر انسان مر مٹتا ہے آج۔ یہ دونوں چیزوں کا ذکر اس لیے کہ ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ دونوں کے رنگ الگ، دونوں دھات الگ، تو اس میں جو ہے تنوع ہوتا ہے اور جو ہے خوبصورتی اور حسن و جمال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سونا اور چاندی اگر دونوں ملا کر کہیں پر لگایا جائے تو اتنا کچھ ہم دے سکتے تھے، دینے پر قادر ہیں، لیکن ہم یہ جو ہے نہیں دیتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے نہیں دیتے ہیں کہ یہ خیال ہم کو ہے اس بات کا، اور یہ خوف ہے، خطرہ ہے کہ اگر ہم ایسا نواز دیں گے تو پھر جو ہے لوگ ایک ہی مذہب پر چلے جائیں گے، ایک ہی طریقے پر چلے جائیں گے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے کفر پر چلے جائیں گے، یعنی کافروں کو مل رہا ہے تو کفر کر لو وہ مل جائے گا، یہ سوچ کر اگر اس میں چلے جائیں گے تو ہم اس وجہ سے جو ہے ان کو اس سے روکتے رکھتے ہیں۔ ورنہ دولت دنیا کی ہمارے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے، ہر چیز ہمارے پاس ہے، ہم ہر چیز فوراً عطا کر سکتے ہیں۔ ایسا تو دنیا میں دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں کو بہت زیادہ دے کر رکھے ہیں دنیا میں، ابھی بھی اگر آپ مشاہدہ کریں تو پتہ چلے گا کہ جو نافرمان بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، باغی اور غدار ہیں، ان کے پاس آپ دیکھیے کہ بہت زیادہ ہے دنیا، اور راحت دنیا بہت ان کو ملی ہے دیگر بندوں کے مقابلے میں،
کیونکہ وہ ان کا معاملہ تو ایسا ہے کہ وہ بے ایمانی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوت پر کمر بستہ ہیں، تو دنیا میں جو کچھ بھی وہ اچھے اور نیک کام کرتے ہیں اس کا صلہ ان کو یہیں پر ملنا ہے، کیونکہ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا کہا اللہ تعالیٰ نے، یعنی سورہ کہف 16ویں پارے میں۔ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی بغاوت پر ہیں اور باغی اور غدار بن کر اللہ کے پاس آئیں گے تو پھر ان کے لیے وہاں پر ترازو نہیں لگایا جائے گا، یعنی ان کے اعمال کا وزن وہاں پر نہیں ہوگا جو ایمان سے خالی ہوں گے، تو اس لیے وہاں پر تو ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ یہیں پر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ انصاف کر دیتے ہیں کہ ان کے جو اچھے کام، دنیا میں ہر انسان کچھ نہ کچھ اچھے کام بھی کرتا ہے، لیکن چونکہ ایمان سے خالی ہوتے ہیں اس لیے دنیا ہی میں ان کو دے دیا جاتا ہے۔ اس لیے دنیا میں آپ دیکھیے کہ بڑی برف چوطرف نظر آتی ہے یعنی دوسرے دیگر بندوں کے مقابلے میں۔ لا یغرنک تخلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم ماواہم جہنم وبئس المہاد، اس کا نقشہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران 4 پارے میں کہ تم کو جو ہے ان کافروں کا اور اللہ کے باغیوں کا شہروں میں چلنا پھرنا دھوکے میں اور فریب میں نہ ڈالے۔ لا یغرنک تخلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل، یہ تھوڑا سا جو ہے فائدہ ہے جو وہ حاصل کر لے رہے ہیں، اس کے بعد تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس میں جو ہے جو بات بتائی کہ شہروں میں چلنا پھرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ شہروں میں چلنا پھرنا کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو دولت کی فراوانی ان کو جو عطا فرما دی ہے، جو تجارت اور جو کاروبار اور جو ہے جو دنیا کے جو وسائل ہیں ان کے پاس جو اندازے سے دیے گئے ہیں، اور جو نعمتوں کے انبار ان کے پاس ہیں، عیش و عشرت اور یہ ساری چیزوں کے خزانے اور دبدبہ اور ملکوں میں چلنا پھرنا سفر کرنا، یہ سب کچھ ان کو دے دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اس کے بارے میں ان کو دیکھ کر کبھی بھی دھوکے میں نہیں پڑنا، بلکہ انجام کی طرف تمہارا نظر ہونا چاہیے تمہاری، یعنی انجام کیا ہونے والا ہے۔ جو ایمان سے خالی ہو کر اللہ کے پاس جائیں گے تو یہاں کی مال و دولت ان کو جو ہے وہاں پر کام نہیں آئے گی، یہ سب کچھ یہیں پر چھوڑ کر جانا ہے، یہ عارضی فائدے ہے، یہ ختم ہو جانے والے ہیں، چند روزہ ہے، اور اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا لے رہے ہیں، ان کو یہاں پر دے دیا گیا ہے۔ تم اس کے پیچھے مت پڑو، تم یہ دیکھو کہ تم اللہ کی محبت میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کر کے ایمان کے ساتھ یہاں سے جاؤ گے تو تم کو وہاں پر جو ہے بہت زیادہ اس سے ملنے والا ہے۔ ان لوگوں کو جو مل رہا ہے وہ عارضی ہے اور یہیں پر رہ جانے والا ہے، ختم ہو جانے والا ہے، اس سے جو ہے تم دھوکے میں مت پڑو۔ کئی ایک احادیث جو ہے اس سلسلے میں آئی ہے دنیا کی بے ثباتی کے تعلق سے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے جس میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کانت الدنیا تزین عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى منها کافرا شربۃ ماء، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی اہمیت انہیں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کافروں کو اس میں سے ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتے، اتنی بھی اہمیت نہیں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ یعنی دنیا کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اور اگر ایسا ہوتا تو پھر کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں ملتا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کہیں پر تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ کرام بھی ساتھ میں تھے، ایک مقام پر جو ہے آپ رک گئے، وہاں پر ایک بکری کا بچہ مردہ پڑا ہوا تھا، مردہ بکری کا بچہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کیا تم لوگ اس کو 1 درہم میں لینا پسند کرو گے؟ صحابہ کرام نے جو ہے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو مردہ بکری کا بچہ ہے، اس کو 1 درہم میں لے کر ہم کیا کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہی دنیا کی مثال ہے، دنیا اس سے بھی زیادہ کمتر اور حقیر ہے، یہ مردہ بکری کے بچے سے بھی زیادہ، یعنی تم اس کو 1 درہم میں بھی لینا نہیں چاہتے ہو، مفت میں بھی لینا نہیں چاہتے ہو، لیکن دنیا کے پیچھے مت بھاگو، دنیا اس سے زیادہ گندی اور حقیر ہے، اس میں سے بس گزر جاؤ۔ یہاں پر آخرت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، یہاں پر موج اور مستی کرنے کے لیے، عیش و عشرت میں رہنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے۔ یہ جو ہے دنیا کی بے ثباتی کا جو ہے اظہار کیا گیا احادیث کے ذریعے سے بھی اور قرآنی آیتوں کے ذریعے سے بھی۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا پہ فریفتہ مت ہو، یہاں کی مال و دولت، یہاں کی نعمتیں سب عارضی ہیں اور سب ختم ہو جانے والی ہیں۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، سب کے سب چند روزہ سامان زندگی ہے، اور آخرت تو جو ہے انہی لوگوں کے لیے ہے
جو پرہیزگارانہ زندگی گزارتے ہیں، والآخرۃ عند ربک للمتقین، جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں اور اطاعت اور اتباع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ ساری نعمتیں تیار ہیں۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو کوئی اللہ رحمان کی نصیحت آمیز کتاب سے توافل برتتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ شیاطین انہیں راہ حق سے روکتے ہیں اور اپنے طور پر سمجھتے رہتے ہیں کہ وہی سیدھے راستے پر ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایک بات بتا رہے ہیں، جو لوگ اللہ رحمان کی یاد سے غفلت برتتے ہیں ان کے اوپر ہم ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے ہمیشہ کے لیے، اور پھر وہ اس کو راہ سے گم کرتا ہے، راہ سے ہٹاتا ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم بڑے ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں جو اللہ کی یاد سے غفلت برتتے ہیں، یعنی شیطان ان لوگوں کا ساتھی بن جاتا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہونے والوں کا شیطان ساتھی، اور پھر ان کو نیکیوں سے دور کر دیتا ہے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے اور پھر اس کی ہر بات مانتا ہے اور اپنے سارے عمل جو ہے اس کی مرضی سے کرتا ہے، اس کی اتباع میں کرتا ہے، اور جو بھی وہ وسوسے ڈالتا ہے اسی کو اختیار کرتا ہے، یعنی وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ عشا یہاں پر جو کہا گیا ہے، عشو کا مطلب یہ ہے کہ اندھا ہو جانا، آنکھوں کی ایک بیماری ہے جسے عشو کہتے ہیں، اس میں جو ہے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اندھا ہو جاتا ہے انسان۔ تو اس کا لفظ یہ لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے اندھا، اللہ کے ذکر کو نہیں کرنے والا۔ اللہ کا ذکر کیا مطلب ہے؟ قرطبی میں جو ہے اس کو وضاحت کی گئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو نصیحت آمیز کلام بھیجا ہے، جو قرآن کریم اور جو وحی الہی ہے، اس کو جو ہے چھوڑ کر اس سے اعراض کرنا، جان بوجھ کر اس کو جو ہے نہیں پڑھنا اور اس کی نصیحتوں پر عمل نہیں کرنے والا جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ ایسا جو کوئی بھی کرتا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ شیطان ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ جو ہے خبر میں جاتا ہے تو خبر سے جب اٹھ جاتا ہے حشر میں تو اس وقت بھی اس کے ساتھ ہی لگا رہتا ہے، وہاں پر بھی اس کے ساتھ آتا ہے اور پھر حشر میں اور پھر جہنم میں اس کے ساتھ ہی جاتا ہے، اس کو لے کر جاتا ہے۔ یہ جو ہے اس کا معاملہ ہوتا ہے، اور ہمیشہ جو ہے اس کو نیکیوں سے دور اور برائیوں سے جو ہے قریب کرتا جاتا ہے، اور اس کے جو ہے دنیا میں جو نقصان ہوتا ہے اس کی وجہ سے، ذکر نہ کرنے کی وجہ سے یہ ہے کہ بری صحبت جو ہے اس کو مل جاتی ہے، یعنی شیطان اس کا ساتھی۔ شیطان خواہ وہ جو ہے انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے، انسانوں میں سے بہت بڑے بڑے شیاطین ہوتے ہیں، بعض وقت تو جو جنات کے شیاطین ہیں ان سے بھی بہت بڑے شیاطین انسانوں میں سے ہوتے ہیں۔ جو شیطانی کام کرنے والے جو لوگ آپ کو نظر آئیں گے وہ بھی شیطان ہی ہے، وہ انسانوں میں کے شیطان ہیں، من الجنۃ والناس، اسی لیے کہا اللہ تعالیٰ نے وہ لوگوں میں سے بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں سے، اور جو ہے جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ جنات ہی میں سے شیطان ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہے ان کے ساتھی بن جاتے ہیں اور پھر ان کو جو ہے برائیوں کی طرف ابھار کر دکھاتے ہیں، اس کو رغبت دلاتے ہیں، نیکیوں سے جو ہے ان کو دور کر دیتے ہیں، اور جو ہے وہ جو کام کرتے ہیں تو وہ گمراہی کے کام مستقل کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کو یہ باور کراتے ہیں کہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ شیطان ہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر شیطان مسلط نہ ہو اللہ کی طرف سے انتقاماً، تو پھر اس کو چاہیے کہ قرآن سے، اللہ کے کلام سے فوراً جو ہے جڑ جائے اور اس کو پڑھے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس کو سنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ جو کوئی ایسا نہیں کرے گا تو پھر اس کے اوپر یقیناً اللہ کا وعدہ ہے کہ شیطان کو مسلط فرما دیں گے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایسا مشاہدہ ہوتا ہے دنیا میں کہ جو اللہ کے ذکر سے دور، اللہ کے کلام سے دور اور نمازوں سے دور جو ایسا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ یعنی آہستہ آہستہ گناہوں کے دلدل میں ڈوبتا جاتا ہے، بدعمالیاں میں اضافہ ہوتے جاتا ہے، جھوٹ، دھوکہ بازی، چوری چکاری، مال حرام کمانا اور اس قسم کی بے حیائیوں کے کام اور جو ہے فحش کام، اور یہ بہت سے ایسی چیزیں جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھے کام کر رہا ہوں۔ شیطان کی وجہ سے شیطان اس کے اوپر مسلط ہوتا ہے اور اس کو مزین کر کے دکھاتا جاتا ہے کہ تو کچھ بھی غلط کام نہیں کر رہا ہے۔
الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہا سورہ کہف 16ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے. یعنی بہت سے لوگوں کے ایسے جو انہوں نے اپنی زندگی میں جو عمل کیے تھے، جو کوششیں کی تھی، جو جدوجہد کی تھی، وہ بالکل رائگاں چلے گئی. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ ہمیشہ یہی سمجھتے رہے، یہ گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. ایسے بہت سے لوگ ہیں. اس سے مراد کون کون ہیں؟ مفسرین نے بتایا کہ اس سے مراد یہودی بھی ہیں، اس سے مراد خوارج بھی ہیں، اس سے مراد مشرکین بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں، اس سے مراد وہ اہل بدعت بھی ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اہل بدعت جو ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، کیونکہ شیطان ان کو ایسے مزین کر کے کاموں کو دکھلاتا ہے کہ اچھائی کے نام پر، نیکی کے نام پر دین میں چیزوں کو داخل کرانے کی کوشش کرتا ہے. وہ بھی جو ہے شیطان انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی ہوتے ہیں. آج کل دیکھیے کہ دنیا میں کیسے کیسے لوگ ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو یہ باور کرا دیتے ہیں کہ یہ کام بہت اچھا ہے، اس کو کر لو. وہ ثواب کی نیت سے، دین میں جس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، جو طریقہ موجود نہیں ہے پہلے سے، اس کو ثواب کی نیت سے کرنا یہ بدعت ہے. اور ایسے بدعتوں میں ایسا انسان چلے جاتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا اور بہت اچھے کام کر رہا سمجھتا ہے، بہت ہدایت یافتہ ہوں. اور اگر کوئی اس کو روکتا ہے کہ یہ بدعت ہے، اس کو مت کرو، تو کہتا ہے کہ آپ مجھے اچھے کام کرنے سے روک رہے ہیں. وہ کام اچھا ہی کی نیت سے جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، یعنی اچھا بنا کر پیش کیا جاتا ہے بدعت کو. اصل میں وہ اچھا نہیں ہوتا، اس لیے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے. کوئی کام اگر ہو سکتا ہے کہ تمہاری نظروں میں اچھا ہوگا، لیکن اللہ کی نظروں میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں وہ اچھا نہیں ہے، اس لیے اس کو دین میں داخل نہیں کیا گیا، اس لیے اس کو اختیار نہیں کرنا. یہ اختیار کرنے والے عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ اچھے ہیں. تو ان آیتوں میں جو ہے یہی بات کو بتایا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں جو اللہ کے ذکر سے دور، اللہ کے قرآن سے دور جو ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر شیطانوں کو مسلط کر دیتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.